الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني وزدنا علما. اللهم فقنا في الدين. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے جو ہے انشاءاللہ آغاز کریں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلے آیتوں میں کل ہم نے آیت نمبر 60 سے پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جو ہے بنی اسرائیل کے لیے پتھر سے جو ہے 12 چشمے جاری کر دیے، تاکہ ہر قبیلہ اپنا پانی کو پہچان لے اور اس کے ذریعے سے وہ اس پانی کا استعمال کر لے. اللہ تعالی نے یہ عظیم نعمت اور رزق کا جو ہے اس آیت میں ذکر کیا. پھر اس کے بعد والی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمت جو من و سلوہ تھی اس پر وہ صبر نہ کیے، بلکہ اور مختلف کھانوں کا انہوں نے مطالبہ کیا، اور اس ناشکری کی وجہ سے جو ہے ان پر ذلت اور محتاجی اور اللہ کا غضب نازل ہوا. اور اسی طرح سے جو ہے آیت نمبر 62 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ نجات صرف نام سے نہیں بلکہ ایمان اور نیک عمل سے ہے. جو بھی اللہ پر آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اسے کوئی بھی جو ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہوگا. اس طرح جو ہے کل ہم نے پڑھا تھا کل والی آیتوں میں. تو انشاءاللہ آج کے جو درس رہے گا انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 63 سے جو ہے پڑھیں گے. تو دیکھیے آیت نمبر 63، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تو اس کا ترجمہ دیکھیے، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. دیکھیے ترجمہ ایک اور مرتبہ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. تو اس آیت میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان کیا. یہ آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے مطابق ایک واقعے کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے. بنو اسرائیل سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرو، اپنے نبی کی بات مانو، ان پر ایمان لاؤ، اور رب کی نافرمانی جو ہے نہ کرو، اور اپنے نبی کی جو ہے اپنے نبی کی نافرمانی نہ کرو، اور اپنے رب کی ناشکری نہ کرو. اور اسی طرح سے جو ہے لیکن وہ ہمیشہ سے مسلسل کیا کر رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور اس کے نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے.
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر جو ہے طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے پہاڑ جس کا نام طور تھا اس پہاڑ کو اٹھا لیا تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ تم قوت کے ساتھ اس پر عمل کر لو، اسے پکڑ لو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، حفاظت کرو اس کی جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے جب دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا بنو اسرائیل کی جو بنو اسرائیل تھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ پکڑنا مطلب پکڑنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا، اسے پڑھنا، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، جو کچھ اس میں چیزیں بتائی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا، جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی اس میں کیا کیا باتیں کیا کیا خبریں دی گئی ہیں اس پیغام کو پڑھتے رہنا تاکہ اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اپناتے رہنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس چیز کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، ان کے اوپر عذاب کے طور پر جو ہے ایک طور پہاڑ تھا، ایک پہاڑ جو بڑا سا پہاڑ ہوتا ہے، جب یہ لوگ پہاڑ کی وادی میں موجود تھے تو اللہ نے پہاڑ کو جو ہے زمین سے اکھاڑ دیا، اوپر کی طرف اٹھایا، اور جس طرح سے سر کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں ایک پہاڑ نظر آتا ہے، یعنی ان کے سروں کے اوپر جو ہے ایک پہاڑ نظر آتا ہے، گویا کہ آدمی اسے دیکھ کر ڈر جاتا، یعنی جب کسی انسان کے سر کے اوپر ایک پہاڑ آ جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کو جو ہے عذاب کے طور پر ان کے سر کے اوپر جو ہے زمین سے ایک مضبوط پہاڑ کو نکالا، اور جو ہے ان کے سروں کے اوپر تک وہ پہاڑ چلا گیا، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے، یعنی پہاڑ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، جس کو دیکھ کر وہ بے حد ڈر گئے کہ یہ پہاڑ ہمارے سر کے اوپر آ گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے سر کے اوپر گر جائے۔ وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر جو ہے وعدہ کرنے لگے کہ ہم جو ہے اے موسیٰ علیہ السلام ہم تورات پر عمل کریں گے، جو تم کتاب لائے ہو اس پر جو ہے ہم ایمان لائیں گے، جو آپ کی کتاب ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس طرح انہوں نے کہہ دیا، یعنی اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس پہاڑ کو جس جگہ پر وہ تھا، یعنی جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو نکالا وہی واپس اس پہاڑ کو جو ہے وہی جگہ پر رکھ دیا، اس جگہ پر چھوڑ دیا، یعنی وہ قوم جو ہے اس سے محفوظ ہو گئی، اس عذاب سے محفوظ ہو گئی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سر کے اوپر دیکھا تو انہوں نے ڈر کر رب کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا، اور جب وہ پہاڑ واپس اپنی جگہ چلا گیا اور جب انہیں عذاب کا کوئی ڈر نہیں رہا، یعنی جب وہ پہاڑ ان کے سر کے اوپر آیا تو وہ ڈر گئے، ڈر کر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم تیرے رب پر ایمان لائیں گے، تیری کتاب جو اللہ نے تیرے اوپر کتاب نازل کی ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے، اس طرح انہوں نے ڈر کی وجہ سے کہہ دیا۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس سے اس پہاڑ کو اس جگہ پر رکھ دیا تو ان کے اندر خوف چلا گیا، یعنی خوف جو ہے ان کے اندر واپس چلا گیا اور پھر سے وہ جو ہے نافرمانی کرنے لگ گئے۔ تو یہ 10ویں مرتبہ ہے قرآن مجید میں جو ہے اس سورۃ البقرہ میں، یہ 10ویں مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور 10ویں مرتبہ جو ہے یہ نعمتوں کا تذکرہ ہونے کے بعد وہ رب کی نافرمانی کرتے رہے، رب کی ناشکری کرتے رہے۔ تو پہاڑ کا زمین سے نکل کر اوپر کی طرف چلا جانا یہ دنیا کا ایک عجوبہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک معجزہ بھی ہے۔ قوم لوط کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، قوم لوط کے لیے تو مکمل زمین اٹھا لی گئی تھی، پوری کی پوری بستی اٹھا لی گئی تھی، پوری کی پوری بستی کو جو ہے زمین سے اٹھا لی گئی تھی، بستی والوں کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے آبادی کے ساتھ آسمان کی اونچائی پر جو ہے بستی کو لے کر پھلٹ دیا گیا۔ ایسے مثال کے طور پر جیسے کہ روٹی کو جو ہے جس طرح پلٹ دیا جاتا ہے، اوپر اٹھا کر جس طرح روٹی کو پلٹ دیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے اس قوم کو پلٹ دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب مثال سمجھانے کے لیے بتایا بس، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پلٹایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ بس اللہ ہی جانتا ہے، بس یہ مثال کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ پہاڑ کا زمین سے نکل کر اوپر کی طرف چلے جانا، سر کے اوپر نظر آنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس قوم پر رحم کر کے اس پہاڑ کو واپس اس جگہ رکھ دینا، واپس اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دینا، اور اتنا خطرناک منظر دیکھنے کے باوجود بھی اس قوم نے کیا کیا، پھر سے دوبارہ جو ہے اللہ کی ناشکری کرنے لگے، پھر سے دوبارہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالی نے دیکھیے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین ثم تولیتم من بعد ذلك، لیکن تم نے اس کے بعد بھی پھر گئے، فلولا فضل الله عليكم، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ ترجمہ دیکھیے، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا سب کچھ تمہیں دینے کے بعد جو ہے تم پھر سے جو ہے اپنے رب کے راستے سے پھر گئے، پھر تم راستے سے پھلٹ گئے، جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا، ابھی کا تو یہ واقعہ تھا کہ تم پر پہاڑ کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر واپس اس پہاڑ کو جو ہے اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا، تو تم نے کیا کہا تھا کہ ہم تیری رب کی بات مانیں گے، تیرے رب کی اطاعت کریں گے، اس کتاب کی تصدیق کریں گے، یہ کہا تھا، پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے، بس تھوڑا سا بھی وقت نہیں گزرا تھا، لیکن تم نے جو ہے اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ وہ عذاب کو دیکھ کر، اس سے ڈر کر جو ہے تم نے کیا وعدہ کر دیا تھا کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن جب وہ پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا تو جب تم محفوظ ہو گئے اس عذاب سے تو تم نے کیا کیا، ثم تولیتم من بعد ذلك، پھر تم پلٹ گئے، پھر رب کے نافرمان بننے لگ گئے۔
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کر رہا ہے، تم پر اپنا فضل نازل کر رہا ہے، تم پر جو ہے اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہے، تمہیں اچھی زندگی عطا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیے دنیا میں کتنے ایسے انسان ہوتے ہیں جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جو آج بھی رب کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب موجود نہیں ہے، جن کے دماغ میں اللہ کا تصور آتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے پھر بھی ان پر اپنی رحمت اور نعمتیں جو ہے ان پر نازل کرتا ہے۔ ان کا جو ہے ان کا جسم صحیح سالم ہے، ان کی آنکھیں صحیح سالم ہے، ان کے ہاتھاں پیر، ان کے زبان سب جو ہے صحیح سالم ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری آنکھوں میں بینائی دینے والا کون ہے، جن کے اطراف ہم طواف کرتے ہیں، کیا یہ ہماری آنکھوں کی بینائی بناتا ہے؟ جن کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمارے منہ سے ہونٹ ہلتے ہیں، جو اندر سے آوازیں نکلتے ہیں، جو جملے ادا ہوتے ہیں، کیا یہ آوازیں پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ یہ پتھر، یہ درخت، یہ درگاہیں، یہ قبر اور یہ بت، کیا یہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھیں، پیر، ہاتھ وغیرہ دیتی ہیں؟ تو یقیناً اللہ تبارک و اگر وہ چیز وہ بندہ جان لے گا کہ جتنے بھی چیزیں جس کا وہ طواف کرتا ہے، جس کی وہ سجدہ کرتا ہے، جس کی وہ پوجا کرتا ہے، یہ چیزیں نہیں دے رہی ہیں، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرنے لگے گا، یقین لائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے ایمان نہیں لاتا، اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ نعمتیں عطا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برابر اپنے بندوں کو جو ہے رحمتیں نازل کرتا ہے، اسے خوشحال زندگی دیتا ہے، اس پر برکتیں نازل کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناشکری کرنے کے باوجود بھی اسے یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اسے فراہم کرتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے، اسے ایک اچھی زندگی دیتا ہے، اسے دماغ دیتا ہے، اسے صلاحیت دیتے ہیں، اور اسی طرح سے دنیا کے بہت سی مہارتیں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے جس کی وجہ سے تم زندگی گزار رہے ہو، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فضل نازل نہیں کرتا تو ہم سب کے سب جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کا شکر گزار کرنے والے نہیں بنتے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا کبھی بھی اللہ کا شکر گزار کرنے والے نہیں بنتے، بلکہ کسی اور سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی مسلسل اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، ان کے اوپر جو ہے اپنی نعمتیں برساتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ یہی بات اس آیت میں معلوم
دی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو یقیناً ہم جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، یقیناً ہم جو ہے برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو ہے مسلسل رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 65، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے، وَمِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ اکبر، یہاں پر کتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، جو مدینہ میں تھے، جو یہودی مدینہ منورہ کے اندر تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو لوگ ہفتے کے دن میں سرکشی کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان سے کہہ دیا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ انسانی شکل سے جو ہے جانور کے شکل میں منتقل ہو جانا، یہ بھی دنیا کی زندگی کا جو ہے ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ عجیب واقعہ بھی جو ہے بنو اسرائیل کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل سے کہا تھا، بنو اسرائیل کے لیے جو ایک نظام بنا ہوا تھا کہ یوم السبت یعنی ہفتے کا دن جو ہے انہیں کام نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں انہیں نہیں پکڑنی ہے، ان کا شکار نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہفتے کا دن ہوگا ایک دن جب انہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی انہیں مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے، باقی کے جتنے بھی دن ہیں وہ جو ہے اس میں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے کے دن جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہفتے کے دن یہ کام کرنا ان کے لیے منع تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ کام نہیں کرنے کا؟ بلکہ ایک امتحان تھا ان کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایک نظام بناتے ہیں کہ اس نظام پر کہ وہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کی پابندی جو ہے ان سے ہو سکتی ہے کہ یا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم کو یوم السبت کے دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، یعنی مچھلیوں کا شکار اس دن نہیں کرنا ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ سمندر میں جو ہے ہفتے کے علاوہ جو دن رہتا تھا کہ سمندر میں جب وہ مچھلیوں کا شکار کرنے جاتے تھے تو مچھلیاں بہت کم نظر آیا کرتی تھی، اور ہفتے کے دن دیکھتے تھے جس دن شکار نہیں کرنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بہت نظر آیا کرتی تھی۔ تب انہوں نے سوچا کہ آج تو ہمیں شکار کرنا نہیں ہے، مچھلیوں کو تو نہیں پکڑنا ہے، کوئی ایسا ہیلا یا بہانہ بنا لیں کہ زیادہ مچھلیاں شکار بھی ہو جائیں اور ایسا محسوس ہو کہ ہم نے شکار بھی نہیں کیا، مچھلیاں بھی مل جائیں
اور ہم نے شکار بھی کیا ہے ایسا بھی نہ معلوم ہو، تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک سمندر کے کنارے ایک گڑھا بنا لیا، ایک گڑھا کھود لیا، ایسا راستہ بنا لیا، ایک ایسا گڑھا بنا لیا کہ جب مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھی تو مچھلیاں جو ہے بہتے ہوئے سیدھا اس کنویں کے اندر پہنچ جایا کرتی تھی۔ جب وہ گڑھے میں آ جایا کرتی تھی تو اب وہ واپس سمندر میں تو جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، جب وہ بہتی ہوئی اس سمندر میں آ کر گر جاتی تو واپس تو نہیں جا سکتی، بلکہ وہ اس سمندر میں اس گڑھے میں جو ہے قید ہو جایا کرتی تھی، تو ادھر کی تو وہ واپس تو نہیں جا سکتی تھی، جو اب وہ آ گئی وہ یہاں پھنس گئی۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، یعنی بنو اسرائیل نے جو ہے یہ طریقہ اپنایا کہ ہفتے کے دن تک یعنی جمعہ کے دن تک جو ہے انہیں شکار کر سکتے تھے، لیکن ہفتے کے دن تو وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے۔ جب جمعہ کے بعد ہفتے کا دن شروع ہوتا تو وہ دن جو ہے وہ اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ گڑھا کھود دیتے تھے اور گڑھے میں جو ہے تمام کی تمام مچھلیاں آ کر گر جاتی تھی، اور جب وہ مچھلیاں اس میں گر جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، اس مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اس کا استعمال کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے مچھلیاں جو ہے گڑھے میں آ جایا کرتی تھی، تو جو ہے وہ ہفتے کا پورا دن کیا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ مچھلیاں جو ہے اس گڑھے میں آیا کرتی تھی، تو جب وہ مچھلیاں جب اس گڑھے میں آتی تھی تو اس دن ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یعنی ہفتے کے دن ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی جب اتوار کا دن شروع ہوتا تھا تو جب اتوار کے دن صبح کے وقت آ کر وہ مچھلیاں لے لیتے تھے، تو جب یہ ان کا معاملہ تھا، جب یہ ان کے چال تھی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس چال کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بھی تو ایک شکار کرنے کا طریقہ ہوا، یہ بھی تو ایک شکار کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے تو کہا کہ شکار نہیں کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، انہیں شکار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہفتے کے دن کو جو ہے ایک پکڑنے کا طریقہ ہی الگ بنا لیا، یعنی انہیں ہلا ایک بہانہ بنا لیا اس کے لیے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کیا تم جو چال چل رہے ہو یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارا دماغ کیا کر رہا ہے، یہ سب ہمیں تو معلوم ہی ہے نا، یعنی دماغ بنانے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے نا، تو جب وہ جو کچھ بھی عمل کریں گے یہ سب کا سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہوگا، جو بھی وہ کریں گے، جو بھی وہ چال چلیں گے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہوگا۔ انہوں نے کیا چال سوچی تھی کہ ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرنی ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے گڑھا بنا لیا، تو جب ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو پانی کی وجہ سے بہہ کر اس گڑھے میں جو ہے گر جائیں گی، تو وہ ہفتے کے دن جو ہے اس مچھلیوں کو نہیں چھوئیں گے، بلکہ اتوار کا دن جب آئے گا تو صبح میں جا کر مچھلیوں کو پکڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے تو شکار نہیں کیا، بلکہ وہ مچھلیاں جو ہے خود بخود گڑھے میں آ کر گر گئی ہیں، تو ہم نے وہ مچھلیوں کو اتوار کے دن لے لیا، اس طرح انہوں نے یہ چال چلی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری چال سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ ان کے دماغوں میں جو چال آئی ہے اس چال کو بھی بنانے والا اس دماغ کو بھی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کو نہیں جانے گا، یعنی جو باتیں ان کے دماغ میں آ رہی ہیں کیا اس باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نہیں جانے گا، یعنی ان کے دماغ کا جو خالق ہے وہ اس بات کو نہیں جانے گا، جبکہ دماغ کے خالق تو خود اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کی نیت میں جو ہے کھوٹ ہے کہ
ان لوگوں نے ابھی بھی جو ہے نافرمانی کرنے کا طریقہ اپنا کر ہی ہے، بلکہ اس کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ. تو اس وجہ سے جو ہے، اس چال کرنے کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی غضب ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب کی شکل میں یہ کہا کہ تم سب کے سب جو ہے بندر بن جاؤ، بندر کی شکل اختیار کرو. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کہہ دیا، یعنی بندر کی شکل جو ہے انہیں اپنا لیا. وہ بندر کی جو نسل تھی وہ وہیں تک تھی، اس سے آگے نہیں بڑھی. آج جو لوگ ہوتے ہیں بہت سے یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ بندر سے آیا ہوا ہے، کہ لوگ پہلے بندر ہوا کرتے تھے، پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے انسانی شکل میں آئے. اس طرح کہنا بالکل درست نہیں ہے، اس طرح کہنا غلط بات ہے. بلکہ یہ جو بندر کی سزا دی گئی تھی وہ صرف بنی اسرائیل تک ہی تھی، وہ خاص صرف ان کے قوم تک ہی تھا، بلکہ آگے تک نہیں تھا. وہ بلکہ جو آگے جو نسل آئی ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بندر جو ہے جانور ہوتے ہیں. وہ عذاب کے طور پر ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یعنی وہ جو سلسلہ تھا وہ صرف بنو اسرائیل کے دور میں تھا، ان کے لیے خاص تھا وہ معاملہ. بلکہ جو آج کے بندر ہے وہ انسانی بندر نہیں ہے، بلکہ وہ جانور بندر ہے. ان اور جو ہے ان بنی اسرائیل کی جو بندر بنی تھے ان کی کوئی نسلیں نہیں بنی. اور جو بندر ہیں آج کے دور میں وہ جانور کے نسل کے بندر ہیں، بلکہ بنو اسرائیل کے دور کے نسل کے نہیں ہیں. انسان جب بندر بنا تھا وہ بندر ختم ہو گیا تھا، اس کا بعد میں کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کوئی نسل آگے بڑھی. تو بنو اسرائیل میں ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ انسان کو بندر بنا دیا گیا. اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے عذاب، اتنے معجزات، پھر بھی یہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات تھی. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو یہود تھی اس زمانے میں، انہیں پتا تھا کہ ان کی کتاب میں، ان کے تورات میں جو ہے یہ سارے کے سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں. ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے باپ دادا نے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، کیسے کیسے ان پر عذاب نازل ہوا، یہ ساری چیزیں ان کی اس کتاب میں موجود ہیں. پھر بھی یہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جنہیں ابھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. کہ جیسے ہمارے اوپر والے بڑوں پر جو ہے عذاب نازل ہوا، ویسے بھی جو ہے ہمارے اوپر کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، اس طرح انہیں ڈر نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہود یقیناً بدترین قوم ہے، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہی ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد والی آیت میں دیکھیے، آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا.
تو اس آیت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی وضاحت کر رہے ہیں کہ انہیں کیوں بندر کی شکل بنا دی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیوں بندر کی شکل جو ہے انہیں دی، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر کی شکل والا بنا دیا. ہم نے تو فرعون کے بارے میں پڑھا ہے کہ فرعون کی لاش جو ہے آج بھی موجود ہے. سمندر نے اس لاش کو باہر پھینک دیا، زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اس کو اگل دیا. نہ پانی اسے قبول کرتا ہے اور نہ ہی زمین اس کو اپنے اندر رہنے دیتی ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ نہ انسان کی نظروں سے جو ہے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، یہ زمین کے اوپر رہے گی، یعنی انسان کے نظروں کے سامنے رہے گی تاکہ ساری زندگی جو ہے انسان اسے دیکھتے رہے اور اس سے جو ہے عبرت حاصل کرے. یعنی جو دنیا میں کہا کرتا تھا، جو فرعون دنیا میں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو خود کو رب کہتا تھا، مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتا تھا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹا کوئی بھی انسان جو اپنے لیے رب ہونے کا دعویٰ کر لے اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یا تو وہ خود کے مالک ہونے یا رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا پھر کسی اور کے لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ عبرت ہے. فرعون جو ہے عبرت ہے تاکہ وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جس طرح فرعون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ نہ اسے زمین نے لیا اور نہ ہی اسے پانی نے لیا. تو وہ آج بھی انسانوں کے لیے ایک زندہ لاش کی طرح ہے جس سے دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے کہ جو بھی یہ کہے کہ میں رب ہوں تو اس کا حشر کیا ہوا. تو اس طرح اس کا جو ہے اسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں. تو اس کا حشر آج بھی وہ موجود ہے جس کی لاش ہم دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہوگا جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دوسروں کو اللہ کے علاوہ رب مانتے ہیں. اللہ نے ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو یہی رکھ دیا ہے، یہ علت کے طور پر ہے. اور ایسے ہی جو ہے یہاں پر بندر بنانا جو ہے یہ عبرت کے طور پر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس کو پہلے اور بعد موجودہ ان کے زمانے کے جو لوگ موجود تھے اور بعد میں جو قوم آنے والے ہیں ان قوم سب کے لیے جو ہے عبرت کے لیے بنا دیا ہے کہ بندر کا بن جانا عبرت کے لیے ہے کہ تم جو ہے ایسی کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم میں بھی جو ہے بندر کی شکل بنا دے. یہاں اللہ تبارک و تعالی جو ہے سزا کے طور پر بھی ممکن ہے کہ انہیں بندر کی شکل دے دے. ضروری نہیں ہے کہ سزا کے طور پر جو ہے آسمان سے پتھر نازل ہو یا بارش نازل ہو یا پانی کا زیادہ ہو جانا، یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بندر کی شکل بھی بنا سکتا ہے جیسا کہ بنو اسرائیل کو بنایا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح بھی چاہے اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے حساب سے عذاب دے سکتا ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے نصیحت تھی، اور یہ متقین کے لیے جو ہے واعظ و نصیحت تھی. جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واعظ و نصیحت ہے. وہ تو پہلے سے ہی جو ہے اللہ کی اطاعت کرتے تھے کہ جب اس طرح کے جو ہے معجزات دیکھے ہم نے اور
زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے. یعنی مومنین تو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی آیات پڑھیں گے، جب وہ اس طرح کی آیات میں جو واقعہ ہے اس کو سنیں گے تو وہ اور بھی زیادہ متقی بن جائیں گے. وہ ان کے اندر اور بھی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، وہ اور بھی زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے مائل ہوں گے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے لوگ کم سے کم اس آیت کو دیکھ کر تو بھی، جو اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کو دیکھ کر تو بھی وہ ڈر جائیں گے اور برے راستے کو چھوڑ کر جو ہے سیدھے راستے کو اپنا لیں گے. اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایسے عبرتناک سزائے دیا تھا پچھلے لوگوں کو، تاکہ آنے والے لوگ جو ہے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، وہ صحیح راستے پر آئے. دنیا کے اندر ایسے دیکھیے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. کہیں پر جو ہے سیلاب آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک حال ہی کا واقعہ ہے جیسا کہ جس میں بارش کی وجہ سے جو ہے سمندر کا پانی وہاں پر سیلاب آ گیا تھا. اور اسی طرح سے کہیں پر زلزلہ آ جانا، اور کہیں پر بڑی بڑی مصیبتیں آ جانا، مصیبتیں پریشان، اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حادثات ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ. بس یہ کہنے کے لیے ایک حادثہ ہے، لیکن دوسرے جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایک واضح و نصیحت ہے، ایک عبرت ہے کہ کس طرح سے جو ہے منٹوں میں، سیکنڈوں میں انسانوں کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کہ بڑی سے بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے جو ہے چند ہی لمحوں میں وہ راستوں پر آ جاتے ہیں. اپنے ہی بنائے ہوئے گھر کے اندر جو ہے وہ لاش بن جاتے ہیں. زندگی کا سرمایہ جو ہے بس چند منٹوں میں تباہ ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے کہ ایسی ساری چیزیں جو ہے زندگی کا سرمایہ کرنے کے لیے انہوں نے صرف کر دیا. ایسے لوگ جو ہے اللہ سے دور ہو کر بس اپنی پوری زندگی جو ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، اللہ سے دور ہوتے گئے. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ بس سیکنڈوں میں جو ہے سب جو چیز انہوں نے بنایا وہ سب کے سب چیز جو ہے برباد ہو گئی. تو ایسی چیز جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے ایسی چیزیں واضح و نصیحت ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ساری کی ساری جو چیزیں وہ ختم ہونے والی ہے، بس رہنے والی چیز ہے تو وہ ہمارے نیک اعمال اور ہماری عبادت ہے. جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہی چیز رہنے والی ہے. اور جتنی بھی تمام چیزیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، گھر بنانا یا گاڑی لینا، اچھی زندگی جینا، یہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ کے لیے سیکنڈ لگنا بھی بہت کم ہے. سیکنڈوں میں جو ہے ہمارا جو بھی چیزیں جو ہم نے کما کر بنا کر رکھی وہ سب کے سب تباہ ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے، اس چیز پر زیادہ سے زیادہ جو ہے توجہ دے، اس چیز پر زیادہ سے زیادہ عمل کرے کہ کون سی چیز جو ہے ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے. تو یہاں تک ہم ختم کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان پر جو ہے ان کو غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.